میرے ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ میں سالک ہوں اور آگے میری ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے اور اب میری شادی ہونے والی ہے، لیکن شادی میں اسلامی طریقے سے کرنے کا خواہش مند ہوں۔ میرے ماں باپ جو ہے یا میرے عزیز و اقارب وہ اسلامی طریقے سے شادی میری نہیں کرا رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اس سلسلے میں کون کون سے احتیاط کرنے ہوں گے۔ سب سے بڑی احتیاط تو یہ ہے کہ آپ مختار ہو۔ نکاح قبول، ایجاب و قبول آپ ہی نے کرنا ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ انکار کر لیں کہ جب تک میری شادی شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی، میں اس وقت تک نکاح ایکسیپٹ ہی نہیں کروں گا، تو وہ لوگ مجبور ہوں گے کہ آپ کی شریعت مطہرہ کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں اپنے ڈھول بجانا ہے، باجے بجانے ہیں، جو بھی آپ نے کرنے ہوتے ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہوں، میں اس میں راضی نہیں ہوں۔ اگر ڈھول بجائے جائیں یا بارات آئیں اور بارات کے ساتھ ڈھول بجائے جائے، یا کھانے سے پہلے یا کوئی ایسے ڈھول ڈماکی کی کوئی محفل بنائی جائے، تو میں اس میں کبھی شریک نہیں ہوں گا۔ آپ سائیڈ پہ بیٹھ جائیں گے، اور مختار تمہارے پھر والدین ہی ہیں، گناہ ان کے ذمے ہیں۔ لیکن دوران نکاح یا پھر نکاح سے پہلے یا ولیمے کے دوران اگر غیر شرعی رسومات ہو رہے ہوں تو آپ ان سے برات کا اعلان کریں گے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، میں اس وقت تک نکاح نہیں ایکسیپٹ کروں گا جب تک کہ یہ ساری چیزیں بند نہیں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز شریعت مطہرہ کے ساتھ آپ کی نکاح ہوں گے۔ ہمارے ہاں بہت سارے، آپ نے پوچھا ہے کہ کون کون سی رسومات جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے ساتھ متصادم ہے۔ یہ جو مہندی کا رسم ہوتا ہے ہمارے ہاں اکثر و بیشتر یہ شریعت مطہرہ سے بہت ساری جگہوں پر متصادم ہے، کیونکہ مہندی میں غیر محرم لڑکیاں، عورتیں آ کے دولہے کو بھی مہندی لگاتے ہیں، اور ایک مکس طریقہ ہوتا ہے۔ ساروں نے یلو کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے ہندوؤں کا رسم ہے، تو ہندوؤں کی رسم کو یہاں پرچار کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں ڈول باجے غیر شرعی کام ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس رسم کی آپ اگر کرنا بھی چاہیں، آپ کہیں کہ رسم ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اس شریعت مطہرہ کی اصولوں کے مطابق آپ کی کوئی بھی محرم خاتون ہو، بغیر کسی ڈول ڈماکے کے، غیر محرم اس میں شامل نہ ہو، وہ آپ کو اگر مہندی لگانے آ جائیں تو آپ کو مہندی لگائیں، لیکن پہلے یہ بات بھی سن لیں کہ مرد کے لیے مہندی لگانا کو کہاں سے ثابت ہے کہ مرد مہندی لگائے؟ بہرحال اگر صرف نشان ہی لگانا ہوتا ہے تو چلو نشان کی حد تک تو درستگی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اگر مہندی لگائیں گے تو مہندی کہاں سے شریعت مطہرہ میں مرد کے لیے ثابت ہے؟ تو اسی لیے بس وہ رسم ادا کر لیں، لیکن شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق ادا کر لیں۔ دوسری بڑی خرافات ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ جہیز کی لعنت ہوتی ہے۔ جہیز جو ہے اس میں سے شادی اکثر و بیشتر رکاوٹ ہو جاتی ہے، تو اس جہیز کی بھی لینے سے آپ کہیں کہ جو آپ اپنی بیٹی کو دینا چاہیں وہ دے دیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بولے جب ہم برات پہ جاتے ہیں تو برات میں بھی ایسے غیر شرعی افعال ہوتے ہیں، ڈول ڈماکے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ستری ہوتی ہے، خواتین نے زرق برق لباس پہنی ہوتی ہے، اور میک اپ کر کے مرد اور خواتین اکٹھا اجتماع ہوتا ہے، وہاں پر یہ فعل بھی نہ ہو، یہ بھی شریعت مطہرہ سے متصادم ہے۔ خاص کر جب برات آتی ہے تو برات میں آپ کو پتہ ہے دولہا کس پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر یہ سارے ڈھول باجے بجائے جا سکتے ہیں، میوزک بجائے جاتے ہیں، اس کو بھی منع کیا کریں۔ پھر خاص کر جب کھانے کا وقت ہو تو حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری نے ایک روایت نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پر میوزک بج رہا ہو وہاں پر کھانا کھانا حرام ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے موسیقی کے بارے میں پورا ایک چیپٹر لکھا ہوا ہے، اور اس میں آپ لکھتے ہیں کہ جہاں پر میوزک بج رہا ہو وہاں پر کھانا کھانا ہی حرام ہے۔ تو آپ لوگ ولیمہ کیوں بنا رہے ہو؟ ثواب کے لیے نا، کہ ولیمہ سنت ہے۔ تو سنت میں اگر ایسا ناجائز فعل کیا جائے اور وہی مردار ہو جائے تو پھر کیا باقی بچتا ہے؟ تو ایسے آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی کتنی رسومات جو ہے وہ شریعت غراء محمدی سے متصادم ہے۔ سب سے پہلے ستر و پردے کا اہتمام کر لیا کریں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ ستر اور پردہ یہ بالخصوص یہ لازمی ہے۔ پھر یہ میوزک، گانے بجانے یا ڈانس ڈھماکے، یہ سب جو ہے شریعت غراء محمدی سے متصادم ہے۔ ہاں، کچھ ماڈرن علماء، ماڈرن مولوی حضراتوں نے اس کو جواز دیا ہوا کہ دف بجائے جائے، لیکن دف بجانے کی بھی اپنی اصول ہے کہ اپنی نکاحوں کو اعلان کر لیں۔ تو آج کل نکاح کا اعلان یہی ہے نا کہ اتنے سارے لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے نکاح پڑھائی جا رہی ہوتے، تو یہی اعلان ہے نا۔
اگر نکاح بالکل اکیلے میں پڑھائی جائے، بس 2 گواہ موجود ہو، کوئی اور موجود نہ ہو، تو چلو پھر کوئی دلیل یہ دی جا سکتی ہے کہ چلو آپ دف بجاؤ تاکہ لوگ پتہ چلے کہ، لیکن دف بجانے کی بھی اپنی اصول ہے، اسے ردم کے ساتھ، طرز کے ساتھ، گانے کے ساتھ بجانا یہ تو منع ہے۔ ویسے دف کون بجائے گا جس کی دلیل لیا جاتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دور میں وہ جب آپ کی شادی ہو رہی تو دف بجایا جاتا تھا، وہ دف آپ لوگ بجائیں گے؟ وہ تو آپ نہیں بجائیں گے، آپ تو لے سے، طرز سے بجائیں گے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو بھی منع کر لیا کرے۔ شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق شادیاں، ہمارے بہت سارے علماء نے اس پر ضخیم کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں کی طرف رجوع کر لے، اور اگر کوئی بھی نہ مانے تو آپ کہیں کہ میں اس شادی میں شریک نہیں ہوں۔ جب آپ انکار کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز سب لوگ، آپ سٹینڈ تو لیں نا، اب ہمت کریں، جب آپ سٹینڈ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔